ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم نصاب الصرف کے دوسرے سبق کا درس ثانی کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق نمبر 2 ہے کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات۔ ہر بامعنی لفظ جس کا کچھ معنی ہو جو ہمیں کچھ فائدہ دے سکے اپنے معنی کے ذریعے سے۔ ہر بامعنی لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق نمبر 2 کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات ہے۔ کلمہ، ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ ہر وہ لفظ جو کہ اپنا کچھ معنی ظاہر کرے وہ کلمہ ہے۔ جیسے مثال یہاں پر دیا ہے راجلن، راجلن کا معنی ہوتا ہے مرد، مرد۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے جس کا معنی ہمیں ظاہر ہے، مرد، ہمیں جانتے ہیں کہ مرد کیا ہے، تو یہ کلمہ۔ طفلن، طفلن کا معنی ہوتا ہے بچہ، بچے کا بھی ہمیں پتہ ہے بچہ کیا ہوتا ہے، مطلب کہ وہ ایک معنی ظاہر کرتے تو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ اب کلمہ کی جو آگے تقسیم کی گئی ہے وہ 3 حصوں میں کی گئی ہے۔ کلمہ کی 6 اقسام، 6 اقسام کا مطلب ہوتا ہے 3 اقسام۔ کلمہ کی 6 اقسام مطلب کلمہ کی 6 اقسام، اور کلمہ کی 7 اقسام مطلب کلمہ کی 7 اقسام۔ یہ کلمہ کی تقسیمات ہیں، مطلب کلمہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ 6 اقسام کا ہے، یعنی کہ 3 اقسام والے کلمے کا، دوسرا 6 اقسام یعنی کہ 6 اقسام والے کلمے کا، اور تیسرا جو ہے وہ 7 اقسام یعنی کہ 7 اقسام والے کلمے کا۔ تو اس سبق میں ہم 6 اقسام 3 اقسام والے کلمہ کو پڑھیں گے۔ 3 اقسام والا کلمہ ہم جو ہے وہ اردو میں بھی پڑھتے ہیں بچپن سے، وہ یہی ہے کہ کلمے کے 3 اقسام اسم، فعل اور حرف ہیں، ان کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی آ جاتے ہیں، ان کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ آگے آنے والے اسباق میں آپ 6 اقسام بھی پڑھیں گے اور 7 اقسام بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ ہم وہ بھی سمجھیں گے۔ آج کے جو سبق ہے اس میں ہمارا جو مین فوکس رہے گا وہ رہے گا 6 اقسام پر۔ 6 اقسام کا بیان یہ ہے کہ 6 اقسام وہ ہوتی ہیں جو اپنے معنی پر دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہیں۔ یہاں پر تھوڑے سے الفاظ آپ کو پریشانی میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس بات سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ 6 اقسام وہ اقسام ہیں کلمہ کی، وہ اقسام ہیں جو اپنے معنی پر دلالت کرتی ہیں، مطلب کہ اپنے معنی کے ظاہر کرنے کو پر دلیل دیتے ہیں کہ ہمارا معنی اکیلا ظاہر ہو رہا ہے، ہمارا معنی کسی سے مل نہیں رہا، اکیلے ہی، مطلب کہ اپنے معنی پر ہی دلیل دیتے ہیں کہ ہمارا معنی ہے، یا پھر یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ ہمارا معنی نہیں ایسے بن سکتا، اکیلے ہمارا معنی نہیں بن سکتا۔ یہ اس کی 6 اقسام میں ہم پڑھیں گے کہ کون سی چیزیں ایسی جن کا معنی بن سکتا ہے اکیلے، کون سی چیزیں جن سے معنی نہیں بن سکتا۔ تو یہ شروع کرتے ہیں۔ پہلی جو ہمارے پاس 6 اقسام میں کلمہ کی قسم ہے وہ ہے اسم، وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، مطلب اپنا معنی ظاہر کرے، آسان الفاظ میں اپنا معنی ظاہر کرے، اس کا معنی جو ہے وہ کسی زمانے میں سے ملا ہوا نہ ہو، مطلب کسی زمانے میں نہ پایا جائے۔ آسان الفاظ میں اس کی تعریف یوں ہو سکتی ہے کہ وہ کلمہ جو اکیلا ہی اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی سی قسم کا کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، تو یہ اسم ہوگا۔ یہاں پر اس نے مثال دیا ہے زیدن، یعنی کہ زید، زید اب ایک اسم ہے، مطلب کہ کلمہ کی ہم قسم پڑھ رہے ہیں، تو یعنی کہ ایک بامعنی لفظ ہے زید ہے، اس کے اندر پھر اس میں کوئی ہمارے پاس زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، یہ اسم ہے۔ اس طریقے سے اور مثالیں بھی آپ یاد کریں جو دی ہوئی ہیں۔ آگے ہے جی دوسرا فعل۔ فعل اگر آپ آسان الفاظوں میں دیکھیں، فعل ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، کسی کام کے کرنے، ہونے یا اس چیز کو پایا جائے، تو یہاں پر اس کی یہ تعریف بنتی ہے کہ وہ کلمہ اسم کی طرح ہی ہے، تھوڑا سا بس اس میں فرق آئے گا۔ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا ہو۔ اسم میں کیا تھا کہ اس میں کسی قسم کا زمانہ نہ پایا جائے۔ فعل یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے۔ یہاں پر آسان الفاظ میں اس کی تعریف یہ بن سکتی ہے کہ وہ کلمہ جو اکیلا ہی اپنا معنی ظاہر کرے
اور اس میں کسی قسم کا زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ناصرہ، مثال دی انہوں نے ناصرہ، اس کا معنی ہے مدد کی اس ایک مرد نے، مدد کی، مدد کی، مطلب کہ یہ ہے ماضی کا، مطلب کوئی بھی زمانہ آ گیا نا تو وہ فعل آ گیا۔ یہاں پر اب آسان الفاظ میں اگر آپ یاد کرنا چاہیں اسم کو اور فعل کو، اسم کے لیے یہ ہوگا کہ وہ کلمہ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، اس میں کسی بھی کوئی بھی یعنی کہ زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ اس کی مثال زیدن ہو گیا، ضارب، منصور، اس طرح سے، فاتحہ ہو گیا، ضربہ ہو گیا، اس طرح سے۔ تو فعل کے یہ ہوگا کہ وہ کلمہ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کسی قسم کا زمانہ پایا جاتا ہو، جیسے ناصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے، کب کی، لیکن ہے تو اس میں زمانہ آ گیا۔ تو آگے چلتے ہیں، حرف پر آتے ہیں۔ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، مطلب کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کس چیز کی؟ اسم یا فعل کی ضرورت ہوتی ہے، حرف اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھنے اپنے، جیسے من، اب من کا معنی سے ہے، وہ اپنا اکیلا معنی ظاہر نہیں کر سکتا، اب یہ کسی لفظ کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ یا کسی اسم کے ساتھ، کسی کلمے کے ساتھ جب تک ملے گا نہیں تب تک اس کا معنی ہمارے اوپر صحیح طریقے سے ظاہر نہیں ہوگا، تو یہ حرف ہے۔ اب آگے سے جو ہے اسم کی، ہم نے ابھی کلمہ کی اقسام پڑھی ہے نا 3، آگے اسم کی بھی جو ہے وہ 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں، جن کو مصدر، مشتق، جامد کہتے ہیں۔ ان کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، بہت آسان ہے۔ مصدر وہ اسم جو جس سے دوسرے کلمات بنتے ہو، مطلب کہ اب یہاں پر ایک چیز سے ہم نے دوسری چیز بنانی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ سب سے پہلے لیکچر میں جب آپ کو میں نے صرف کے بارے میں بتایا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں ہم اس کا معنی پھیرنے کے ہیں، ہم ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بناتے ہیں، اس میں تبدیلی کرتے ہیں، ایک کلمہ کو دوسرے کلمے کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مصدر یہ ہو کہ اسم جس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں اور وہ خود کسی سے بھی نہ بنے، تو یہ کیا ہوگا؟ ہمارا مصدر ہوگا، اسے کیا کہیں گے ہم؟ مصدر۔ اور اس کی نشانی کیا ہوگی کہ اردو ترجمے میں اس میں نہ آتا ہے، اردو کے ترجمے میں، عربی میں نہیں، اردو کے ترجمے میں نہ آتا ہے۔ اس کی مثال اس نے دیا ناصرن، ناصرن کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، دیکھیں آخری لفظ پر کرنا میں نون الف نہ آ رہا ہے، مصدر کی علامت ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں دوسرا پوائنٹ، مشتق، مشتق وہ ہوتا ہے جو مصدر سے بنایا جاتا ہے، مصدر سے بنایا جاتا ہے لیکن وہ خود کوئی چیز نہیں بنا سکتا، مطلب کہ وہ خود کسی سے بنتا ہے تو وہ آگے کچھ نہیں بنا سکتا، لیکن وہ خود کسی سے بنتا ہے، جیسے ناصرن ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اب یہ جو ہے وہ ینصرو سے بنا ہے، اور ینصرو پھر آگے نصرن سے بنا ہے۔ یہ آپ آگے انشاءاللہ گردانے پڑھیں گے، گردان میں آپ کو سمجھ آئے گی کس طریقے سے کیا بنا، فی الحال آپ اس کی ڈیفینیشن یاد رکھیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے جامد۔ جامد ایسا اسم ہے، یہ ہم اسم کی اقسام پڑھ رہے ہیں نا، تو اس لیے اس میں ہر تعریف میں آپ کو اسم ہی نظر آئے گا۔ وہ اسم جو خود نہ کسی سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں، مطلب کہ وہ اکیلا واحد ہو، نہ وہ کسی سے بن سکتا ہو، مطلب کہ وہ ایک ہی ہو، کسی سے نہ نکلا ہو، کسی سے بنا بھی نہ ہو، اور نہ ہی اس سے آگے کچھ اور الفاظ کی طرف اس کو پھیرا جا سکتا ہو یا اس سے دیگر کلمات بنائے جاتے ہوں، مطلب کہ وہ فکس ہو جاتا ہے، جیسے زیدن، زیدن اب دیکھیں ایک نام ہے زید، یہ نہ کسی سے نکلا، یہ ایک نام ہے، نہ اس سے آگے کوئی اور نام نکل سکتے ہیں۔ تو بکرن، بکر، اس طرح کے جو بھی نام ہے ہمارے پاس وہ کسی سے بنے نہیں ہوتے، لیکن ان سے بھی آگے کوئی کلمہ نہیں بن سکتا۔ مشتق وہ ہوتے ہیں کہ جو مصدر سے بنائے جاتے ہیں لیکن آگے کچھ نہیں بنا سکتے۔ اور ہمارے پاس جو مصدر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا اسم ہوتا ہے جس سے جو دوسرے کلمات بنا سکتا ہے لیکن وہ خود کسی سے نہیں بناتا۔ مشتق ہوتا ہے وہ مصدر سے بنا ہوتا ہے لیکن بنا نہیں سکتا۔ جامد ہوتا ہے وہ کسی سے بنا بھی نہیں ہوتا اور آگے بنا بھی نہیں سکتا۔ تو یہ آج کا سبق تھا، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے